یہ ہم ہیں، یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے۔ سلطان جیسے ہی جہاز پر چڑھا اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، کان کھڑے ہو گئے، ناک پھول گئی، آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ اس کی جہاز پر بیٹھنے کی خواہش جو پوری ہو رہی تھی، ابھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ اعلان ہونے لگا، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جہاز ابھی اڑان بھرنے والا ہے، اپنی حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے۔ اس نے ساتھ والی سواری سے پوچھا، بھائی میں نے تو شلوار بھی پہنی ہوئی ہے، میں بیلٹ ساتھ نہیں لایا۔ ساتھ والا مسافر ایک پینڈو تھا جس کا نام بلند بخت عرف بلندہ تھا۔ اس نے کہا، بیلٹ تو میرے پاس بھی نہیں، چلو اپنا اپنا نالا کھول کر باندھ لیتے ہیں۔ دونوں نے نالا کھولنے کی کوشش شروع کی تو ایئر ہوسٹس نے پاس آ کر پوچھا، سر آپ دونوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلطان بولا، بیلٹ نہیں تو کیا کریں؟ تب ایئر ہوسٹس نے کہا، سیٹ بیلٹ باندھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں کے بیلٹ باندھ دیے۔ دونوں اندر ہی اندر شرمندہ تو ہوئے لیکن چپ رہے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد دونوں میں گپ شپ ہونے لگی اور چند ہی منٹ میں وہ آپس میں دوست بھی بن چکے تھے۔ سلطان نے بتایا کہ وہ بروس لینڈ جا رہا ہے۔ اس پر بلندہ بولا کہ میں بھی بروس لینڈ جا رہا ہوں۔ اتنے میں جہاز فل بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو بلندہ بولا، وہی یار نہ کھول، گردن باہر نکالنے سے کوئی پاس سے گزرتا ہوا جہاز تمہارے سر کو نہ لگ جائے۔ اوہ یار تم نے صحیح کہا، سلطان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، اعلان ہونے لگا، ابھی جہاز لینڈ کرنے لگا ہے بروس لینڈ کے ہوائی اڈے پر، سب محتاط ہو جائیں۔ آخرکار جہاز لینڈ کر گیا۔ وہ دونوں اپنے سامان کے ساتھ ایئرپورٹ کی لابی میں آ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کے کفیل پہنچ گئے۔ انہوں نے پاسپورٹ اور ویزے اپنے قبضے میں لیے اور ان کو باہر لے گئے۔ بلندہ اپنے کفیل کے ساتھ ٹیکسی پر سوار ہوا اور وہ چلے گئے۔ سلطان کا کفیل اس کے ماضی کا دوست شہزاد تھا جس کا سینٹری سٹور تھا، اور اس نے سلطان کو اپنے سٹور پر کام کرنے کے لیے ویزا بھیجا تھا۔ وہ دونوں بھی سڑک پر آ گئے۔ اچانک کچھ گنڈے آئے اور دونوں کو ایک ویگن میں اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزاد کا دشمن ایک ہی تھا جس کا نام سفیان تھا، وہ ایک یوٹیوبر تھا۔ ویگن انجان سڑکوں پر جا رہی تھی۔ سفیان نے پوچھا، یہ دوسرا آدمی کون ہے؟ ساتھی بولا، پتہ نہیں سرکار، اس کو تو پہلی بار ہی دیکھا ہے، اس کو باہر نکال دو ویگن سے۔ سفیان گرجدار آواز میں بولا۔ ویگن کا دروازہ کھلا اور سلطان کو باہر دھکیل دیا گیا۔ اس کے منہ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہ سکا اور لڑکتا ہوا سڑک کے ساتھ ایک باغ میں جا گرا۔ باغ میں ایک لڑکا جس کا نام یاسین خان تھا، وہ اپنی مشوق نما زنانہ ہمائیوں کے ساتھ انجوائے کرنے آیا ہوا تھا۔ سلطان ان کے ساتھ والے درخت کے پیچھے گرا ہوا تھا۔ سلطان نے درخت کے ساتھ رگڑا کر اپنی پٹی توڑ لی اور اونچی آواز میں چلایا، مجھے کھولو۔ یاسین اور ہمائیوں آواز سن کر دوڑے اور آ کر سلطان کے بازو کھول دیے اور سلطان سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں کس نے اس ہاتھ میں پہنچایا ہے؟ تب سلطان نے سارا واقعہ یاسین اور ہمائیوں کو سنا دیا۔ وہ دونوں بھی اپنی مستی بھول کر سوچ میں پڑ گئے لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ سلطان کی پریشانی دیکھ کر یاسین بولا، پر میرا مشورہ ہے کہ تم بھی میری طرح پان سگریٹ کی دکان کر لو، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا۔ سلطان بولا، یار نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ویزا، دکان کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں۔ یاسین نے جیب سے کچھ ڈالر نکال کر اس کو دیے۔ سلطان پریشانی میں پارک سے نکل آیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح شہزاد کو ڈھونڈے اور پیسے کمائے۔ ایک دن جب سلطان کی جیب میں ایک ڈالر بھی نہ رہا تو ایک ہوٹل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ سنگر ہوٹل تھا جہاں پاکستانی کھانے ملتے تھے۔ اچانک اس نے ہوٹل کی دوسری طرف دیکھا تو اس کو ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ اس نے سوچا شاید یہ میری کچھ مدد کر سکے۔ وہ شخص وسیم تھا جو دھڑا دھڑ روٹیاں لگا رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گیا تو وسیم نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ سلطان بولا، تم پاکستانی ہو نا؟ وسیم بولا، ہاں، اور تم کون ہو؟ اس پر سلطان نے ساری رودات سنائی اور وسیم سے بولا، کیا ہوٹل میں جاب مل سکتی ہے؟ وسیم بولا، ناممکن، میرا ایک مشورہ ہے، جب تک شہزاد نہیں مل جاتا تب تک تم خسرا کالونی میں چلے جاؤ۔ سلطان نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں خسرا کالونی میں کیوں جاؤں؟ وسیم بولا، میری بات مان لو، فائدے میں رہو گے۔ وہ کیسے؟ سلطان حیرانی سے بولا۔ وسیم بولا، اس ضلع کا میئر مظہر شاہ ہے، وہ بڑا رنگین مزاج بندہ ہے، خسرو کو اس نے بڑی پاور دی ہوئی ہے، ہر طرح کی سہولیات دی گئی ہیں، صبح دوپہر اور رات کا کھانا فری دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر خسرے کو $3000 ماہانہ بھی ملتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سلطان دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔
لیکن یار میں خسرا بنوں گا کیسے، اور خسرا کالونی والے مجھے اپنے ساتھ رکھ کے کس طرح لیں گے؟ وسیم مسکرایا، بولا اگر $3000 میں سے $1000 مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں سب کچھ ممکن بنا دوں گا۔ سلطان ایک دم بولا، مجھے منظور ہے۔ وسیم نے کہا، جس طرح ہم جو اتنے سارے لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان میں ایک اظہر نام کا لڑکا بھی ہے، وہ میک اپ کرنے کا ماہر ہے، ہم یہ کام بیوٹی پارلر سے نہیں کروا سکتے، تم آج ہی گلی نمبر 15 مکان نمبر 7 پر پہنچ جاؤ۔ سلطان شام کے وقت اظہر کے سامنے بیٹھا خسرا بن رہا تھا۔ اظہر میک اپ کرنے کا ماہر تھا، سلطان تو میک اپ کے بغیر بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں شرابی، ہونٹ گلابی، گورے گال اور جسم بھی انتہائی متناسب تھا، اور میک اپ کے بعد تو سلطان کی خوبصورتی لڑکیوں سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ اب ریڈی میڈ خسرا بن چکا تھا۔ تب اس نے دوبارہ وسیم کو کال کی تو وسیم نے اسے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور خسرا کالونی کے چیف خسرے کے سامنے بٹھا دیا۔ چیف بھی پاکستانی تھا۔ اس نے وسیم سے پوچھا، یہ کون ہے اتنا پیارا خسرا؟ وسیم نے اس کو بتایا کہ اس کے والدین نے اس کو لڑکوں کی صحبت میں رکھا، لیکن ایک دن یہ تالاب میں نہا رہا تھا کہ کسی نے اس کو دیکھ لیا، بس اس کا راز فاش ہو گیا۔ اس کا بھائی میرا دوست تھا تو اس کو میں یہاں لے آیا۔ چیف خسرا بولا، اچھا کیا، اس کا نام کیا ہے؟ وسیم بولا، نہ تو اس کا شناختی کارڈ ہے اور نہ ہی کوئی نام۔ کوئی بات نہیں، آج سے اس کا نام ٹافی ہے۔ وسیم نے کہا، اب یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چیف بولا، اب تم جاؤ۔ چیف نے اسے پھولوں کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ اب چیف اس انتظار میں تھا کہ کب میئر مظہر شاہ آئے اور وہ ٹافی اس کے سامنے پیش کرے اور وہ ٹافی کا ریپر اتار کر کھا جائے اور اس کو مال ہی مال مل جائے۔ مظہر شاہ چند دن بعد خسرا کالونی پہنچا تو نیا خسرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور حیرانی سے بولا، اتنا خوبصورت خسرا، یہ تو مہک ملک کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس نے سلطان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ سلطان دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ جانے اب یہ مجو شاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ واش روم جانے کے بہانے سلطان نکلا اور وسیم کو فون کیا اور بولا، اوے پاگل، تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ اس چیف خسرے نے تو مجھے آگے بھیج دیا ہے مظہر شاہ کے ہاتھ، اب کیا کروں؟ وسیم بولا، بیوقوف، اس کو پھنساؤ اور اپنے سارے کام نکلواؤ۔ کون سے کام؟ ارے یار، اس کو کہو کہ شہزاد نامی بندے کو ڈھونڈ کر میرے سامنے پیش کرو۔ جب شہزاد تمہارے سامنے آ جائے گا تو وہ خود ہی تمہیں اس سے بچا لے گا۔ آئیڈیا اچھا تھا کیونکہ میئر مظہر شاہ شہزاد کا پرانا دوست تھا، جب دونوں پاکستان میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ سلطان مطمئن ہو کر کمرے میں چلا گیا۔ مظہر شاہ اس کا حسن دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ جیسے ہی سلطان اندر گیا، مظہر شاہ ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ تب سلطان نے بڑے ہی انداز بے نیازی کے ساتھ ایک عورت کی طرح پتہ استعمال کیا اور بولا، اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے ایک شخص کی تلاش ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ کس کو؟ جلدی بتاؤ، شاہ نے بڑی بے قراری سے کہا۔ تب سلطان نے سینٹری سٹور کا پتہ بتا دیا۔ شاہ نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا۔ انسپیکٹر نے بتایا کہ اس کی رپورٹ تو پہلے ہی درج ہے، ہماری اطلاع کے مطابق اسے سفیان نامی لڑکے نے اغوا کیا ہوا ہے۔ تب شاہ بولا، اغوا کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں جو پتہ چلا ہے، ایک لڑکی کے پیچھے دونوں پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکی کا نام مقدس ہے۔ لڑکی سفیان میں دلچسپی رکھتی ہے لیکن 30 دن سے غائب ہے۔ سفیان سمجھتا ہے کہ مقدس کو شہزاد نے اغوا کیا ہے، اس لیے سفیان نے شہزاد کو اغوا کروایا، جبکہ مقدس اپنے گھر میں صحیح سلامت ہے۔ چند دن تک شہزاد کو بازیاب کروا لیا جائے گا۔ تب سلطان ٹافی نے کہا، پہلے شہزاد آئے گا پھر ہمارا سنجوگ ہوگا۔ شاہ نے سخت آرڈر دیا کہ کل شام تک شہزاد میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اگلی دوپہر کے وقت ہی ریڈ کر کے شہزاد کو شاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب شہزاد کو شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو شاہ حیران رہ گیا۔ وہ تو اس کا کئی سال پرانا دوست تھا۔ جس دوران شہزاد چائے پی رہا تھا اسی وقت سلطان کمرے میں آیا۔ شہزاد پہچان نہ پایا تو سلطان نے رو رو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس پر شہزاد نے کہا، تمہیں خسرا بننے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سلطان نے بتایا کہ پاس ہی ایک ہوٹل پر وسیم نامی لڑکا کام کرتا ہے۔ شہزاد نے کہا، چلو پھر اس کے پاس چلتے ہیں۔ سلطان نے کہا، پہلے مجھے مجو شاہ سے تو بچاؤ۔ شہزاد بولا، میں اسے یہ بھی بتا دوں کہ تم خسرے نہیں، پھر بھی وہ باز نہیں آئے گا۔ اتنی دیر میں ایک ملازم آیا اور سلطان کو شاہ کے کمرے میں لے گیا۔ شاہ نے فوری طور پر کنڈی لگائی اور سلطان کی طرف بڑھا تو سلطان بھاگا تو شاہ نے اس کی شلوار پکڑ کر کھینچا تو ساتھ ہی شلوار اتر گئی۔ پھر جو سین شاہ نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا۔ انسپیکٹر گرجدار آواز میں بولا، دروازہ کھولو۔ شاہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا تو سامنے انسپیکٹر، شہزاد، وسیم اور سفیان کھڑے تھے۔
میڈیا والے بھی پہنچ چکے تھے۔ مظہر شاہ بے نقاب ہو چکا تھا، اس کو چھتر مارتے ہوئے تھانے لے جایا گیا۔ سفیان اور شہزاد کی صلح ہو گئی تھی۔ سلطان سینٹری اسٹور پر پہنچ گیا اور مقدس کی شادی اس چیف خسرے سے ہو گئی جو در حقیقت نعمان گجر تھا۔ سب آج اکٹھے ہو کر پارٹی کر رہے تھے۔ شہزاد بولا، یہ میں ہوں، یہ میرے دوست ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، اور سب اکٹھے بولے، یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے۔